اب ایسے شخص کے پاس جانا ہوگا جس کو تم نہیں جانتی ہو، اے بیٹی تو اس کے لیے زمین بن جانا، وہ تیرے لیے آسمان ہوگا، تو اس کے لیے بستر بن جانا، وہ تیرے لیے سکون ثابت ہوگا، تو اس کے لیے لونڈی بن جانا وہ تیرا غلام ہوگا۔ اے بیٹی تجھ سے جو ہے ہر وقت جو ہے نیکی کی باتیں زبان سے تمہاری نکلے، ہر وقت تم جو ہے اچھی چیزیں بیان کرنا۔ اے بیٹی اپنے شوہر سے کبھی زبان نہ لڑانا، اے بیٹی اپنے شوہر کو کبھی آنکھیں نہ دکھانا، اے بیٹی اپنے شوہر سے کبھی اونچی آواز میں باتیں نہ کرنا، اے بیٹی اپنے شوہر سے ہمیشہ محبت کرنا۔ جی حضرت اسامہ بن خارجہ غزالی رحمۃ اللہ علیہ اپنی بیٹی کو نکاح کے وقت جو ہے یہ فرما رہی بتا رہی ہیں۔ برادران اسلام، لیکن آج کل کی لڑکیاں، آج کل کی عورتیں جو ہی اپنے سسرال پہنچتی ہیں تو فوراً اپنے شوہر سے زبان درازی اور اونچی آواز میں باتیں اور جو انہیں تکلیف و ایذا پہنچانا شروع کر دیتی ہیں۔ معراج کی رات حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ عورتوں کو اس حالت میں دیکھا کہ وہ زبان کے بل جہنم کے اندر لٹکی ہوئی ہے۔ اللہ اکبر، زبان کے بل جہنم کے اندر لٹکی ہوئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں فرمایا کہ وہ عورتیں ہیں جو اپنی زبان درازی سے اپنے شوہر کو تکلیف پہنچایا کرتی تھی۔ بعض عورتوں میں بلا شبہ یہ بری خصلت پائی جاتی ہے کہ وہ بہت ہی منفرد، بدبو، بہت زیادہ زبان چلا کر اپنے شوہر کو تکلیف پہنچانے کی عادی ہوتی ہے۔ یہ بات تو مرد کے لیے بھی جائز نہیں ہے کہ وہ اپنی بیوی کو ناحق ستائے، انہیں تکلیف پہنچائے، انہیں پریشان کرے۔ اگر یہ باتیں مرد کے اندر پائی جا رہی ہے تو وہ بھی جو ہے باعث وبال و باعث عذاب میں مبتلا ہے۔ اکثر جو ہے عورتیں بات بات پر اپنے شوہر سے لڑتی ہیں، ان سے جھگڑتی ہیں، انہیں تکلیف و ایذا پہنچاتی ہیں اور ایسی باتیں بولتی ہیں جس سے شوہر کا دل دکھتا ہے، شوہر کو تکلیف ہوتا ہے، انہیں ایذا پہنچاتا ہے۔ ایسی عورتوں کے بارے میں اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ وہ جہنم کے اندر زبان کے بل لٹکیں گے۔ برادران اسلام، میری اس بیٹی سے گزارش ہے کہ جب کل اپنے سسرال جانا، اپنے ہونے والے شوہر کے پاس جب جانا تو ان سے محبت کرنا، محبت کی باتیں کرنا اور کبھی ان سے اونچی آواز میں باتیں نہ کرنا، کبھی آنکھیں نہ دکھانا، ہمیشہ جو ہے سر کو جھکا کر رکھنا اور جب بھی آنکھیں ملانا تو محبت کی نگاہ سے ملانا۔ برادران اسلام، پردے کا اہتمام کرنا۔ معراج کی رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ عورتوں کو اس حالت میں دیکھا کہ وہ جہنم کے اندر بالوں کے ذریعے لٹکی ہوئی ہیں اور ان کا دماغ ہڈیاں کی طرح پک رہا تھا۔ اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ وہ عورتیں ہیں جو دنیا میں ننگے سر گھر سے باہر جایا کرتی تھی اور نامحرم مردوں سے اپنے بالوں کو نہیں چھپاتی تھی۔ ان پر جو ہے یہ عذاب ہے کہ وہ جہنم کے اندر بالوں کے ذریعے جو ہے لٹکائی جائیں گے۔ برادران اسلام، عورتوں کو اس سے جو ہے سبق سیکھنا چاہیے، عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ کتنے جو ہے اتنا سخت عذاب ہے، ہمیشہ جو ہے پردے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ آئیے دیکھیے، ایک شخص جو ہے کسی قبرستان سے گزر رہا تھا، ایک قبر سے آواز آئی کہ مجھے نکالو میں زندہ ہوں، مجھے نکالو میں زندہ ہوں۔ وہ شخص سوچ میں پڑ گیا کہ یہ حقیقتاً آواز آ رہی ہے، کہیں میرا گمان تو نہیں، وہم تو نہیں۔ پھر دوبارہ آواز آئی، مجھے نکالو میں زندہ ہوں، مجھے نکالو میں زندہ ہوں۔ جو ہے کئی بار آوازیں اس طرح آئی تو شخص کو یقین ہو گیا کہ نہیں، قبر کے اندر سے آواز آ رہی ہے، یہ جو ہے سچائی ہے، اسی قبر سے آواز آ رہی ہے۔ وہ قریب کے بستی میں گیا اور جا کر کے وہاں کچھ لوگوں کو بتایا کہ فلاں قبرستان میں فلاں قبر سے آواز آ رہی ہے کہ مجھے نکالو میں زندہ ہوں، مجھے نکالو میں زندہ ہوں۔ لوگ چلیے آپ لوگ بھی چل کر کے دیکھیں۔ وہاں سے 8-10 لوگ آئے، قبرستان پہنچے، اس قبر کے پاس گئے، لوگوں نے اپنے کانوں سے سنا کہ اسے قبر سے آواز آ رہی ہے کہ مجھے نکالو میں زندہ ہوں۔ جب لوگوں کو یقین ہو گیا کہ قبر سے حقیقتاً آواز آ رہی ہے تو وہ جو ہے سوچ میں پڑ گئے اور
کہنے لگے کہ وہ علماء کی بارگاہ میں جانا چاہیے، اس کے بعد جو ہے مسئلہ پوچھنا چاہیے کہ قبر کھولنا جائز ہے کہ نہیں۔ برادران اسلام، وہ لوگ محلے کے مسجد کے امام کے پاس گئے اور جا کر کے کہا کہ فلاں قبر سے آواز آ رہی ہے، مجھے نکالو میں زندہ ہوں، مجھے نکالو میں زندہ ہوں۔ امام صاحب کیا قبر کھولنا جائز ہے کہ نہیں؟ امام صاحب نے کہا اگر تم لوگوں کو اس کے زندہ ہونے کا یقین ہو گیا ہے کہ اسے قبر سے آواز آ رہی ہے اور یقین ہو گیا کہ وہ زندہ ہے تو بالکل قبر کھولنا جائز ہے، جاؤ قبر کھولو اور اسے نکالو۔ برادران اسلام، اب وہ لوگ وہاں سے پھر قبرستان آتے ہیں، مٹی کو ہٹاتے ہیں، پھر تخت کو ہٹاتے ہیں۔ جو ہی تخت ہٹاتے ہیں دیکھتے کیا ہے کہ اس قبر کے اندر ایک عورت بالکل ننگی بیٹھی ہوئی ہے اور اس کا کفن بالکل گل چکا ہے، اور وہ کہہ رہی ہے کہ جلدی سے میرے گھر جاؤ، جا کر کے میرے کپڑے اور چادر لے آؤ، میں یہاں سے نکلنا چاہتی ہوں، دوڑ کر کے جاؤ۔ وہاں سے لوگ دوڑتے ہوئے اس جو ہے عورت کے گھر پہنچتے ہیں اور جا کر کے یہاں کا سارا معاملہ جو ہے بتاتے ہیں، پیش کرتے ہیں، اور جو ہے وہاں سے کپڑے لیتے ہیں اور چادر لیتے ہیں، لے کر کے آتے ہیں اور قبر کے اندر ڈال دیتے ہیں۔ وہ عورت کپڑے کو پہنتی ہے اور چادر سے اپنے آپ کو چھپاتی ہے، پھر بجلی کی طرح تیزی سے قبر سے نکلتی ہے اور دوڑتی ہوئی جو ہے اپنے گھر کی طرف بھاگی اور جا کر کے گھر پہنچ کر کمرے کے اندر سے کنڈی لگا لی۔ برادران اسلام، اب لوگ جو قبرستان آئے ہوئے تھے وہ بھی اس کے پیچھے دوڑے اور اس کے گھر پہنچے تو گھر والوں نے کہا کہ اس فلاں کمرے میں ہے، اندر سے کنڈی لگا لی ہے اور کھول نہیں رہی ہے۔ لوگوں نے کہا کہ دروازہ کھولو، اس نے کہا کنڈی تو میں کھول دوں گی لیکن اندر وہی شخص آئے جس کے اندر ہمت ہو، بڑے گردے والے ہو، کیونکہ میری ایسی حالت ہے کہ مجھے دیکھ کر کے ہر کوئی برداشت نہیں کر سکے گا، لہذا جو بڑے گردے والے ہو وہی اندر آئے تو میں کنڈی کھولتی ہوں۔ اب سب لوگ ڈر گئے، سہم گئے کہ اب اندر کون جائے گا۔ پھر ان میں سے دو تین ہمت کرتے ہیں جو بڑے گردے والے ہوتے ہیں، ہمت کر کے آگے بڑھتے ہیں اور کہتے ہیں تم کنڈی کھولو، دروازہ کھولو، ہم اندر آئیں گے۔ برادران اسلام، وہ لوگ اندر جاتے ہیں، داخل ہوتے ہیں، دیکھتے کیا ہے کہ وہ عورت اپنے آپ کو چادر میں چھپائے ہوئے بیٹھی ہے۔ سب سے پہلے اس عورت نے اپنا سر کھولا، لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ اس کے سر پر ایک بھی بال نہیں ہے، صرف خالی کھوپڑی ہے، ایک بھی بال نہیں ہے، بال کے ساتھ ساتھ کھال بھی نہیں رہ گئے ہیں، صرف ہڈی ہے۔ لوگوں نے پوچھا اے عورت بتا تیرے یہ بال کہاں گئے؟ تو عورت کہنے لگی جب میں زندہ تھی تو ننگے سر گھر سے باہر نکلا کرتی تھی، اور جب میں مر گئی قبر میں پہنچی تو فرشتوں نے مجھے اس عذاب میں مبتلا کیا کہ جو ہے میرے ایک بال نوچ لیے اور بال کے ساتھ ساتھ خال بھی نکال لیے۔ اب میرے سر پر بال نہیں، نہ ہی خال ہے، صرف خالی کھوپڑی ہے۔ برادران اسلام، سوچئے اس کے بعد پھر اپنا منہ کھولتی ہے۔ لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ اس کے منہ میں ہونٹ نہیں ہے، صرف سوائے دانت کے اور کچھ نظر نہیں آ رہے تھے، صرف 32 کی دانت جو ہے جڑے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ یار سوچیے اگر کسی انسان کے منہ میں صرف دانت ہی دانت نظر آئے تو کتنا ڈر معلوم ہوتا ہے، کتنی ڈراؤنی شکل ہوتی ہے، کتنا ڈر لگتا ہے۔ لوگوں نے پوچھا اے عورت بتا تیرے ہونٹ کہاں گئے؟ وہ عورت کہنے لگی جب میں زندہ تھی تو اپنے ہونٹوں پر لپسٹک لگا کر نامحرم مردوں کے سامنے جایا کرتی تھی، دوسرے مردوں کے سامنے آیا جایا کرتی تھی، غیر مردوں کے سامنے آیا جایا کرتی تھی۔ جب میں مر گئی قبر میں پہنچی تو فرشتوں نے میرے اس غلطی کی وجہ سے، اس سزا سے جو ہے فرشتوں نے میرے دونوں ہونٹ کاٹ لیے۔ اب میرے منہ میں جو ہے ہونٹ نہیں ہے، صرف دانت ہی دانت ہے۔ سوچئے میری پیاری بہنوں، ذرا غور کرو۔ اس کے بعد اس عورت نے اپنے ہاتھ اور پیر کی انگلیوں کو کھولتی ہے۔ لوگوں نے دیکھا اپنی آنکھوں سے کہ اس کے ہاتھ اور پیر کی انگلیوں میں ناخن نہیں ہے۔ لوگوں نے پوچھا تیرے انگلیوں کے ناخن کدھر گئے؟
تیرے انگلیوں کے ناخن کہاں ہے؟ تو عورت کہنے لگی کہ میں جب زندہ تھی تو اپنے ناخنوں میں ناخن پالش لگایا کرتی تھی، اور جب میں مر گئی قبر میں پہنچی تو فرشتوں نے میرے ایک ایک ناخن کھینچ لیے۔ اب جو ہے یہ سب کرنے کے وجہ سے میں جو یہ سب دنیا میں کی، اس کی وجہ سے فرشتوں نے میرے سر کے بال بھی اکھاڑ لیے، میرے ہونٹ بھی کاٹ لیے، اور میرے ناخن بھی کھینچ لیے۔ اتنا کہنے کے بعد وہ عورت بے ہوش ہوتی ہے اور پھر مردہ بے جان ہوتی ہے، جیسے لاش ہوتی ہے۔ لوگوں نے جو ہے اسے پھر لے جا کر کے اسے قبرستان میں دفنا دیا۔ برادران اسلام، یہ سب جو ہے عبرت حاصل کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے کبھی کبھی ایسا معاملہ پیش ہو جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ عبرت حاصل کرنے کے لیے ایسا جو ہے وقت دکھاتا ہے۔ برادران اسلام، عورتوں کو چاہیے، میری بہنوں، میرے ماں کو چاہیے کہ وہ پردے کا اہتمام کریں، پردے کا اہتمام کریں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ کل شادی کے موقع پر دوپٹے کا خیال نہ ہو۔ دوپٹے کا خیال رکھو، اپنے بالوں کو چھپا کر کے رکھو، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر وقت دیکھتا ہے، ہر وقت وہ دیکھتا رہتا ہے۔ اپنے پردے کا اہتمام کرو۔ برادران اسلام، معراج کی رات حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ عورتوں کو اس حالت میں دیکھا کہ وہ جہنم کے اندر چھاتیوں کے بل لٹکی ہوئی ہے۔ اللہ اکبر! اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ وہ عورت ہے جو دنیا میں دوسرے مردوں سے یہ وہ عورت ہے جو شادی شدہ ہونے کے باوجود دوسرے مردوں پر نظر رکھتی تھی، دوسرے مردوں کے پاس جایا کرتی تھی۔ برادران اسلام، آج برادران اسلام، وہ عورتیں جو حیادار ہیں اس کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی، اور وہ مرد بھی اس کے بارے میں سوچ نہیں، تصور بھی نہیں کر سکتے۔ لیکن جس معاشرے میں حیا کا خاتمہ ہو چکا ہو، بے حیائی کا دورہ ہو، اس میں اس بات کو کہاں عیب سمجھا جائے گا؟ بلکہ ایسے معاشرے کو تو فیشن کے طور پر اختیار کیا گیا ہے۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں، الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا ایمان کی ایک شاخ۔ برادران اسلام، دین اور ایمان کا ایک اہم شعبہ حیا ہے، اور حیا ہی جو ہے حیا ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو بہت سے گناہوں سے بچا لیتی ہے۔ حیا ہی دراصل باپ اور بیٹی کے درمیان، بھائی اور بہن کے درمیان، سسر اور بہو کے درمیان پردہ ہے۔ خدا نخواستہ اگر یہ کسی جگہ کسی وقت اس حیا کا خاتمہ ہو جائے تو پھر بیٹی اور اجنبی سب برابر ہے۔ برادران اسلام، اکثر سننے میں آتا ہے کہ کہیں فلاں باپ کی نظر اپنی بیٹی پر، کبھی بھائی بہن کی نظر، طرح طرح کے معاملے پیش آتے ہیں۔ اور آج کل تو جو ہے سوشل میڈیا کا دور ہے، اس میں اکثر جو دیکھا جاتا ہے کوئی باپ بیٹی سے شادی کر لے رہا، کوئی بھائی بہن سے شادی کر لے رہا ہے، اس طرح کے۔ لیکن کبھی آپ نے غور کیا کہ یہ سب ایسا کیوں ہو رہا ہے، کس وجہ سے ہو رہا ہے؟ یہ سب ٹی وی اور فلمیں دیکھنے کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ موبائلوں میں ننگی ننگی فلمیں دیکھنے کی وجہ سے یہ سب ہو رہا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ ٹی وی اور فلمیں دیکھنے سے کیا حرج؟ ہاں حرج ہے، بالکل ہے، کیونکہ جو ہے یہ ٹی وی اور فلمیں اور موبائلوں میں سیریل وغیرہ دیکھ کر کے یہ جو ہے دیکھنے سے حیا کا خاتمہ ہو جاتا ہے، حیا کا جنازہ نکل جاتا ہے۔ باپ سے بھی حیا نکل جاتی ہے، بھائی سے بھی حیا نکل جاتی ہے، اور جب حیا باقی نہ رہے تو پھر حضور فرماتے ہیں اذا فاتک الحیاء فافعل ما شئت، جب تمہارے حیا کا خاتمہ ہو جائے تو پھر جو تم چاہو کرو، پھر تو آپ کے لیے ہر برائی برابر ہے۔ کیونکہ حیا ہی بتاتی ہے دیکھ یہ تیری بیٹی ہے، حیا یہ بتاتی ہے دیکھ یہ تیری بہن ہے، حیا ہی بتاتی ہے دیکھ یہ تیری بھانجی ہے، حیا ہی بتاتی ہے دیکھ یہ تیری ماں ہے، حیا ہی بتاتی ہے دیکھ یہ تیری پھوپھی ہے، حیا ہی بتاتی ہے دیکھ یہ تیری ممانی ہے، حیا ہی بتاتی ہے دیکھ یہ تیری خالہ ہے، حیا ہی بتاتی ہے دیکھ یہ تیری بہو ہے۔ اور اگر حیا نہیں تو پھر اس کے نزدیک سب برابر ہے، پھر تو جانوروں جیسی حالت ہوگی، کیونکہ جانوروں میں بھی حیا نہیں ہے، اسی لیے تو ان کے اندر ماں بہن کا رشتہ بھی نہیں ہے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے اندر حیا کا مادہ رکھا ہے، حیا ہی اس کو اس بات سے روکتی ہے اور جانوروں سے ممتاز کرتی ہے۔ برادران اسلام، ہمیں چاہیے کہ پردے کا اہتمام کریں، ہر وقت اس کا خیال رکھیں کہ سر سے دوپٹہ نہ ہٹنے پائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا کریم ہم سب کو نیک راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میری ماں اور بہنوں کو پردہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، پردے پر عمل کرنے کی توفیق و توفیق عطا فرمائے۔ مولا کریم تو اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں میرے بولنے میں جو خطا ہوئی ہے مولا، میں اس سے توبہ کرتا ہوں، استغفر من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ خوب کی سیر چمن پھول چنے شاد رہے، باغ با جاتا ہوں میں گلشن تیرا آباد رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔